دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا مطلب ہے؟ یہ آپ نے بڑا خاص پوائنٹ جی اٹھایا ہے. اللہ جس کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ آ گیا نا جی, جی اسی کی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. یہ بھی ایک انداز ہے. کیونکہ پہلے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں کوئی خاص وہ نہیں ہے ڈھنگ، مطلب جی. وہ دینے والا ہے. بالکل پر ایسے ایک یہ سوال ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ، صحیح تو کچھ طریقہ آداب بھی یقیناً اس کے ہوں گے. بالکل آداب ہیں اس کے جو علماء نے آداب لکھے ہیں نا جی، میں ان سب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض سبحان کرتا ہوں. اللہ، لیکن اس سے سبحان پہلے ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے. جی. یہ آداب کیوں ضروری ہیں؟ یہ ہمارا مکان ہے نا، اس کو ہم نے تالا لگایا ہے. اس کے اندر جو چابی داخل ہوتی ہے نا وہ ہے 5 دندانے والی. اگر ہم 6 دندانے والی داخل کر دیں تو یہ کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا. کیوں نہیں کھلے گا؟ چابی تو ہے، ایک دندانہ زیادہ کھلنا چاہیے، لیکن اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک چاہت ہے، واہ تقاضا ہے. جب تک وہ نہ پورا کیا جائے تو یہ نہیں کھلے گا. سبحان اللہ. اچھا ہم نے سمجھا کہ شاید 6 دندانوں سے اس کو تکلیف ہوئی ہے تو چلو 4 دندانے والی داخل کرتے ہیں، تو تب بھی نہیں کھلے گا. کیونکہ اس کا تقاضا وہ نہیں پورا ہوا، ریکوائرمنٹ. تو دعا کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا اصول یہ ہے کہ جب دعا کرنی ہے نہ حد سے بڑھنا ہے اور نہ کم ہونا ہے، رائٹ لیفٹ نہیں ہونا، جو حدود متعین ہیں ان کے اندر رہنا. اب اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی بات سوچنے والی ہے، اشارہ دے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقدس میں جلوہ کرتے، ایک شخص آیا، جی اس نے آ کر دعا مانگی نا نماز پڑھنے کے بعد، اللہم ارحمنی ورحم محمد، یا اللہ میرے اوپر رحمت فرما اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما. حضور نے فرمایا یہ کنجوسوں والی دعا نہ کر. اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی، اللہ کی رحمت طلب کی آپ کے لیے میرے لیے. فرمایا اللہ کی رحمت غیر محدود ہے، تو محدود کر رہا ہے صرف اپنے اور میرے تک، باقی میری امت کہاں جائے. اللہ تو فرمایا جب مانگنی ہے تو پھر اس کو کلوز نہ کر یار، آپ ہاتھ سے نیچے نہ آئیں یار، تھوڑا سا کھل کے بات کریں نا. مانگ کے سے رہے ہو اور مانگتے ہو جناب تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس نے کہا پھر کیا کروں؟ فرمایا تمہیں ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد نہیں؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. سبحان اللہ سبحان قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. سبحان اللہ. وہ ساڈی پنجابی کہندے نے منگ خیر تے ہووے خیر. اس کا مطلب یہ کسی کے لیے بھلا طلب کر تو اللہ تیرا بھلا فرمائے گا. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات کہ حد سے بڑھنا بھی نہیں ہے. جی مثال کے طور پر کوئی بندہ دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے کہتا ہے یا اللہ مجھے نا جنت کا دائیں جانے والا ایک محل دے دے بس. یہ بعض روایتوں میں یہ بھی صوفیاء نے لکھا ہے کہ ایک دعا کر رہا تھا، اس نے یہی کہا جنت میں بس دائیں جانے والا ایک محل مجھے دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو اسے فرمایا گیا کہ تو کیوں حد سے بڑھ رہا ہے؟ مانگنی ہے تو جنت مانگ، اور طلب ہے تو فردوس مانگ. بس اس میں اللہ سے سودے بازی نہ کر کہ مجھے صرف ایک محل دے. ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں 10 محل ہوں اور تو اپنے آپ کے لیے خود کمی کر رہا ہے. تو دعا کرتے وقت نہ رائٹ نہ لیفٹ، سبحان اللہ، نہ حد سے بڑھنا ہے نہ کم آنا ہے. یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. سبحان اللہ. اب دعا کرنے کا دوسرا تقاضا ہے جب دعا کی جائے نا اس وقت اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سیدھا رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں بس اوقات یوں چڑھا لیتے ہیں یا یوں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب انداز کے ساتھ. یہ ضروری نہیں کہ ناظرین سنیں گے تو آج ہی ان کا دعا کرنے کا طریقہ درست ہو جائے گا. یہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کوشش کرنے سے. اچھا دعا کے لیے ایسے ہاتھ. اچھا بس اوقات سوال ہوتا ہے پھر یوں کریں یا یوں کریں، ملا کے یا چھوڑ. ہاتھ ایسے ملا کر بھی سنت ہے، ہاتھ کھول کر بھی سنت ہے، اور ہاتھوں کو ایسے اٹھانا کہ یہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، ایسے اٹھانا یہ بھی میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ ہاتھ چونکہ یہ جو دعا کی جاتی ہے نا اس وقت ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. واہ واہ واہ. یہ ایک روایت کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں. اس واسطے اپنے ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہاں پر ایک عقلی دلیل بھی ہے. آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اگر آپ اپنا ہاتھ الٹا کر لیتے ہیں تو وہ دے دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا. تو ہاتھ سیدھا رکھیں گے یا ہاتھ آپ ایسے کر لیں تھوڑا سا تو وہ بھی نہیں دے گا. تو اس لیے اگر وہ دنیا والا یہ دیکھتا ہے کہ برتن سیدھا ہونا چاہیے تو رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس کے ہاتھ تو سیدھے ہونے چاہیے نا. تو بالکل یہ دوسرا، پہلا حد سے بڑھنا اور کم نہیں آنا، اور دوسرا اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن اور سمت اس کو درست رکھنا ہے. تیسری بات جب مانگنا ہے نا تو توجہ سے مانگے. بہت پیاری بات ہے. ہمارے عموماً لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. اللہم آمین آمین آمین، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے آئے ہیں، کون آیا ہے کون نہیں آیا. بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تیری توجہ ہی نہیں ہے. بلکہ سیدی اعلیٰ صاحب کے والد گرامی فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ اگر آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے تو ڈبل خیرات مل جائے. سبحان اللہ. اگر آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے، مانگنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. فرمایا کہ دعا کرتے وقت توجہ بھی کرے، روئے بھی صحیح، انتہا درجے کی عاجزی کرے. جی
बावुजू होकर किबला रुख बैठकर दो जानू बैठ जाए, या अगर ज्यादा देर नहीं बैठ सकता तो बेशक जैसा तरीका उसे मुनासिब लगे वैसे दुआ करे। और फरमाया अगर सजदे में गिर कर करे तो फरमाया ये तो अल्लाह की जात का बड़ा कुर्ब हासिल करके दुआ कर। सुभान अल्लाह। तो ये तीसरी बात है कि तवज्जो के साथ दुआ करनी चाहिए कि मैं दुआ कर क्या रहा हूं। और इसी के ज़िमन में फरमाया कि जब तवज्जो से दुआ करे ना तो अपनी तबीयत पर भी गौर करे कि कहीं मेरे ऊपर सुस्ती तो गालिब नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो दुआ मुलतवी कर दे। बस जब दुआ मुलतवी कर देगा तो जब वक्त आए तो फिर उस वक्त मांग ले, फरमाया उसी वक्त खत्म कर दे। ये तीसरी बात। चौथी बात, दुआ जब मांगे ना तो इस यकीन से मांगे कि मुझे मिलेगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जब बच्चों के पेपर होते हैं ना तो उस वक्त आ जाते हैं सुबह नमाज पढ़ने के लिए, हजरत दुआ फरमा देना बच्चों के पेपर हैं, आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, दुआ कर दें। हालांकि सबसे ज्यादा दुआ जो कबूल होती है वो बाप की होती है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया 3 दुआएं रद्द नहीं होती, उनमें से पहला वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ है, मुसाफिर की दुआ है। सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि आप नहीं दुआ करते दूसरे को, ये मना नहीं है, इस पर भी हम आगे कलाम करेंगे। हमारे यहाँ वालिद से सिर्फ पैसे लेते हैं, दुआ पैसे लेने हैं, दुआ नहीं लेते हैं। वालिद वालदा की दुआ बहुत ज्यादा कबूल होती है। ये एक अलग मौजू है और हमारे मौजूआत में है, जब आएगा तो इंशाल्लाह नाजरीन को सुनाएंगे, इसमें शौक बढ़ जाएगा।